مشکل کو آسان کرتا ہے اذا شئت، جب تو چاہتا ہے. تو آسانی مانگے کہ یا اللہ روزہ رکھنا آسان کر دے، یا اللہ روزے کے ساتھ سارے جو میرے کام اور ذمہ داریاں ان کو پورا کرنا آسان کر دے، یا اللہ راتوں کا قیام آسان کر دے، یا اللہ میرے لیے صدقہ خیرات کرنا آسان کر دے، یا اللہ نیکیوں کی زیادہ سے زیادہ توفیق دے دے مجھے، اور ہر طرح کی آسانیاں کر دے. کیونکہ جب آسانی ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور رمضان کے اینڈ میں آپ کہیں گے کاش یہ سارا سال ہی رمضان ہوتا. کتنی ٹائم مینجمنٹ ہو گئی تھی، کتنی ہر چیز اپنے وقت پر اپنی جگہ پر آ گئی، کتنے ہی کام وقت پر سمٹ گئے. کیونکہ ویسے تو ہم کھانے کی بیس پہ بیٹھتے ہیں تو اٹھتے ہی ٹائم لگا دیتے ہیں، لیکن رمضان میں جب ڈنر کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، تراویح کے لیے جانا ہے، جلدی کرو، بس کرو، ختم کرو، بس اتنے بجے ٹائم ختم، اور اس کے بعد آپ چیزیں سمیٹ دیتے ہیں. سحری کے وقت آپ سحری کھا رہے ہیں، بس ٹائم ہو رہا ہے، ختم کر دو یہاں پر. یہ عام دنوں میں ہو ہی نہیں پاتا. 5 منٹ اوپر 5 منٹ نیچے تو کوئی بات ہی نہیں، چاہے ہم کچھ بھی کر رہے ہوں. اور جو خواتین ماشاءاللہ آرام سے گھروں میں رہتی ہیں ان کے تو ویسے ہی پھر موج ہوتی ہے، جتنا چاہیں ٹائم لمبا کر لیں. ایک چائے کا کپ چاہے آدھے گھنٹے میں پیئیں، اور وہ ختم ہو تو ایک اور بنا کے پینا شروع کر دیں. اپنی آزادی ہے، اپنی دنیا ہے، جو چاہے کریں. تو رمضان میں یہ ساری چونکہ ہماری اپنی ہی عادتیں کنٹرول ہو جاتی ہیں تو بہت سارا وقت بچ جاتا ہے، اس میں بہت ساری نیکیاں کمانے کا موقع مل جاتا ہے، اس میں بہت کچھ سیکھنے کا وقت مل جاتا ہے، عبادت کا وقت مل جاتا ہے، تلاوت کا وقت مل جاتا ہے. یعنی عام دنوں سے زیادہ قرآن پڑھتے ہیں، عام دنوں سے زیادہ دعائیں کرتے ہیں، عام دنوں سے زیادہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، عام دنوں سے زیادہ دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں. تو عام دنوں سے زیادہ اچھے اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں تو برکتیں ہی برکتیں ہو جاتی ہیں اپنی بس کچھ ایسی عادتوں کو کنٹرول کر کے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے. پھر فرمایا ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے. دوبارہ وہی حکم ہے. پھر فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. کتنا پیارا ہے ہمارا رب، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا. یعنی وہ بیمار کو اور مسافر کو روزے کی پابندی ڈال کے مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا. اللہ تعالیٰ چاہتا، اللہ تو اللہ ہے، وہ تو ہمارا رب ہے، وہ ہمارا مالک ہے، اسی کی طرف ہم نے جانا ہے. وہ جو چاہے ہمیں حکم دے سکتا ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے سب اسی کا تو ہے. اب مثال کے طور پر آپ کسی گھر کے مالک ہوتے ہیں، اس میں کسی کرایہ دار کو رکھتے ہیں، تو اس کے بعد یہ ہے کہ جو بھی کانٹریکٹ ہوتا ہے اس کے مطابق جب چاہیں آپ اس کو پھر ختم کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ کا گھر ہے نا، آپ مالک ہیں، آپ نہیں رکھنا چاہتے کسی کو، آپ کچھ تبدیلی کرنا چاہتے ہیں اس میں. تو بہت سی چیزیں جس کا انسان مالک ہوتا ہے یا جس حد تک مالک ہوتا ہے اس میں اس کے اختیارات ہوتے ہیں. تو اللہ تو ایبسولوٹ مالک ہے، اس کے تو پورے پورے اختیارات ہیں. وہ چاہتا تو ہر چیز میں ہمیں پابندی میں ڈال دیتا، مشقت میں ڈال دیتا، لیکن اس نے ہمارے لیے آسانی کی ہے. یرید اللہ بکم الیسر، کہ دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرنے کا کہا ہے، اور اس میں بھی پابندی نہیں لگائی کہ شوال میں ہی پورا کرنا ہے. یہ بھی نہیں کہا کہ اگلے 6 مہینے میں پورا کرنا ہے، نہیں، اگلے شعبان تک جب بھی پورا کر لو. حضرت عائشہ کہتی ہیں اپنے بارے میں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشغولیت کی وجہ سے اپنے قضا روزے شعبان میں ہی پورے کر پاتی تھی. تو بہت سے لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ اگلے رمضان سے پہلے اپنی قضا پوری کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک فضل ہے کہ اس نے ہمارے لیے بہت سی آسانیاں بھی رکھی، یعنی فرض کی ادائیگی کی بھی ذمہ داری دی اور آسانیاں بھی رکھی. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم گنتی پوری کرنا. یہاں گنتی پوری کرنے کی پھر تاکید ہے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی. حقیقت یہ ہے کہ اگر ہمیں روزے کے فائدے پتہ چل جائیں تو ہمارے منہ سے سوائے اللہ اکبر کے کچھ نہ نکلے. کیسا ہے ہمارا رب کہ جس نے ہمیں یہ سب کچھ عطا کیا. اور پھر رمضان کے اختتام پر جب عید آتی ہے تو زیادہ سے زیادہ کیا پڑھتے ہیں؟ تکبیرات. کیوں تکبیرات؟ اس لیے کہ یہ ہمارا کمال نہیں تھا کہ ہم اپنے آپ پہ اتنا کنٹرول کر سکتے. یعنی آپ دیکھیے کہ آپ ڈائٹنگ بھی کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں چیٹنگ کر جاتے ہیں، لیکن روزہ ایسی چیز ہے کہ جس میں آپ کہیں چیٹ نہیں کرتے. تو یہ اصل میں اللہ کی توفیق سے ہوا ہے، یہ ہمارا کمال نہیں ہے اس میں کوئی. تو اس لیے ہمیں اس کی بڑائی بیان کرنی چاہیے. اور اس لیے بھی کہ کوئی شخص 30 روزے رکھ کر پورے قیام کر کے اور ساری نیکیاں کر کے کسی غرور میں مبتلا نہ ہو جائے.
اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھنے لگے کہ میں تو اب دوسروں کے مقابلے میں بہت نیک ہو چکا ہوں، اور دوسرے نعوذ باللہ کمتر ہیں جنہوں نے روزے کسی بیماری کی وجہ سے یا عذر کی وجہ سے نہیں رکھے، یا اتنا قیام نہیں کر سکے، یا اتنی نیکیاں نہیں کر سکے. ہمیں توفیق ہو گئی، ہمیں تو اعتکاف کی بھی توفیق ہو گئی، اور عمرے پہ جانے کی بھی ہو گئی، اور فلاں بھی نیکی کر لی، فلاں بھی. ان سب نیکیوں کو کرنے کے بعد اس کثرت سے تکبیرات شروع ہو جاتی ہیں کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ ساری تعریف تو اللہ ہی کے لیے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ الا ما ہداکم، اس پر جو اس نے تمہاری رہنمائی کی، اس نے تمہیں ہدایت دی، اس نے تمہیں اس طرف متوجہ کیا کہ تم اپنے دنیا اور آخرت کو رمضان میں کس طرح سنوار سکتے ہو، روزہ اور قرآن کے ذریعے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو، یعنی نیکی کی توفیق پر بھی شکر، قرآن کے نزول پر بھی شکر، ہدایت کے ملنے پر بھی شکر، اور پھر ہر لمحے بھوک پیاس کاٹ کر بھی نعمتوں پر شکر. کیونکہ جب ہم بھوک پیاس کاٹتے ہیں نا تو پھر ہمیں ان لوگوں کا ضرور خیال آتا ہے جن کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہوتا. دنیا میں آپ دیکھیے بے شمار لوگ پاورٹی لائن سے بلو، کتنے سارے لوگ ہیں جن کو 2 وقت کا کھانا نہیں ملتا. تو جب رمضان میں انسان بھوک اور پیاس کی شدت سے گزرتا ہے، اور خصوصاً گھر کے اندر بیٹھ کے یا اندر آفیسز میں ورک کرتے ہوئے، تو وہ بھوک اور پیاس نہیں لگتی. کتنے ہی لوگ ہیں جو سڑکوں پہ مزدوری کر رہے ہوتے ہیں اور مشکل کام کر رہے ہوتے ہیں اور سخت مشقت میں روزہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں. آپ نے کبھی مشاہدہ کیا ہوگا جن لوگوں کا گاؤں وغیرہ سے تعلق ہے کہ جہاں پر نہ ایئر کنڈیشنرز ہوتے ہیں، بعض اوقات بجلی نہیں ہوتی، بعض اوقات پنکھا ہی نہیں ہوتا، اور بعض اوقات ٹھنڈی چھاؤں بھی نہیں ہوتی کیونکہ اتنی لو چل رہی ہوتی ہے کہ انسان کے لیے واقعی روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے. ہماری نانی بتایا کرتی تھی کہ اس وقت ظاہر اتنی بجلی اور اتنے انتظامات نہیں ہوتے، تو کہتی تھی کہ ہم مل مل کے باریک دوپٹے پانی میں بھگو کر اپنے اوپر ڈالا کرتے تھے تاکہ روزے کی شدت کم ہو جائے ہم سے. تو یہ ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں 11 مہینے آزادی دے رکھی ہے. 11 مہینے تم کھاؤ پیو، اپنے وقت پہ سو جاؤ، اپنے کام کاج کرو، لیکن 1 مہینہ ایسا گزارو کہ پھر جس میں تم سیلف امپروومنٹ کر سکو، اور اس کے بعد پھر تمہارے اندر کچھ اچھی نئی عادتیں ڈیولپ ہوں. اور وہ اچھی عادتیں صرف اس کے اندر ڈیولپ ہوتی ہیں جس کے اندر سیلف کنٹرول ہوتا ہے. جو شخص اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھ سکتا، اپنی زبان پہ نہیں رکھ سکتا، اپنے تھاٹس کو کنٹرول نہیں کر سکتا، اپنی نگاہوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا، اپنی بری عادتوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا، پھر وہ کبھی بھی امپروومنٹ کی طرف نہیں جا سکتا، وہ بہتر انسان نہیں بن سکتا. تو روزہ دراصل ہمیں مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا، روزہ دراصل ہماری زندگی آسان کرنے کے لیے آیا. وقتی طور پہ مشکل ہے، لیکن اگر ہماری عادتیں سنور جاتی ہیں تو ہمارے لیے زندگی میں بہت سی، ہمارے ریلیشن شپ میں آسانیاں ہو جاتی. مثلاً آپ دیکھیے، ہم میں سے کون ایسا ہوگا جس کا یہ دل نہ چاہتا ہو کہ مجھے تہجد پڑھنے کی عادت ہو جائے. ہر ایک رش کرتا ہے ان لوگوں پر جو تہجد پڑھتے ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے، چاہے ہم میں سے کوئی کیسا بھی مسلمان ہو نا، لیکن اگر اس سے آپ پوچھیں کہ تمہارا دل چاہتا ہے تہجد پڑھنے کو، تو کہے گا ہاں میرا دل چاہتا ہے، پر میں کیا کروں، مجھ سے صبح اٹھا نہیں جاتا، میں اٹھنا چاہتا ہوں. تو آپ دیکھیے 30 دن جو صبح اٹھتا ہے نا سحری کے وقت، تو 30 دن کے بعد پھر اس کی اس وقت سونے کی عادت ٹوٹ چکی ہوتی. اگر وہ تھوڑی سی محنت اور کر لے تو رمضان کے بعد بھی اٹھ سکتا ہے. اور رمضان کے بعد شوال میں جو 6 روزے اور آتے ہیں تو 6 دن اور پھر اٹھتا ہے سحری کے لیے، کیونکہ سحری بابرکت کھانا ہے، تو پھر اس کو تہجد کی عادت ہو سکتی ہے. تو بہت سارے لوگ رمضان کی ٹریننگ سے گزر کر اچھی عادتیں اپنے اندر ڈال لیتے ہیں. پھر آپ دیکھیے نفلی روزوں کا کتنا ثواب ہے. ہر مہینے کے 3 روزے جو ہیں وہ دل کا وحر دور کرتے ہیں، یعنی سینے کی تنگی کو، حسد، بدگمانیاں، اور دل کے اندر جو بہت سی ایسی خرابیاں، پریشانیاں پلتی ہیں، وہ 3 روزے جو ہیں ان کو صاف کر دیتے ہیں. لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ چاہنے کے باوجود نہیں رکھ پاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کا روزہ رکھتے تھے، جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، لیکن ہم نہیں رکھ پاتے کیونکہ ہمیں اتنی کھانے کی اور باقی روٹین کی عادت ہو چکی ہوتی. لیکن رمضان کے بعد
ان نئی نفلی عبادات کو اڈاپٹ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو اگر اس طرح کا بھی کچھ ٹارگٹ رکھ لیا جائے کہ اس رمضان کے بعد انشاءاللہ میں تہجد نہیں چھوڑوں گی، یا اس رمضان کے بعد میں نفلی روزے اختیار کر لوں گی، چاہے ہر سوموار جمعرات نہیں بھی تو کم از کم مہینے کے 3 روزے جو ایام 20 کے روزے ہوتے ہیں. اور کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ رمضان کے بعد ان کے اندر یہ اسٹرینتھ آ گئی، کیونکہ وہ خوف نکل جاتا ہے نا جو ہمیں ہوتا ہے، نہیں مجھے بھوک لگ جائے گی، نہیں مجھے پیاس لگ جائے گی، نہیں میرے سے یہ کام نہیں ہوگا، یہ مشکل ہوگی، لیکن پھر انسان کے لیے آسانی ہو جاتی. تو نیکیوں کی توفیق ملنے پر لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو، شکر گزار بن جاؤ. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تو کتنی چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوں گی انشاءاللہ رمضان کی برکت سے. سب سے پہلے تو تقویٰ، پھر اس کے بعد ہدایت، پھر اس کے بعد اللہ کی بڑائی کا احساس، پھر اس کے بعد اللہ کی شکر گزاری کا احساس، اور پھر بیچ میں ایک میزان، ایک کرائیٹیرین اچھے اور برے میں فرق کرنے کا. یہ بھی رمضان میں قرآن پڑھ کر انسان کے اندر آ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ مل کر قرآن کا دور کرتے تھے، یعنی اکیلے پڑھنے کی بجائے جبریل علیہ السلام کے ساتھ مل کے پڑھا کرتے تھے، ان سے سنتے بھی تھے اور ان کو سناتے بھی تھے. تو اسی مناسبت سے انشاءاللہ اس سال بھی رمضان میں دورہ قرآن ہوگا روزانہ. رمضان سے پہلے شعبان کا مہینہ بھی ایسا ہے کہ جو بڑی خیر و برکت والا ہے. اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ بہت سے لوگ اس سے غافل ہوتے ہیں، یعنی جو رجب اور رمضان کے بیچ میں ایک مہینہ ہے، لوگ اس کی خیر سے واقف نہیں ہوتے، اس لیے اس میں پوری طرح وہ نیکیوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں باقی تمام، یعنی رمضان کو چھوڑ کر باقی تمام مہینوں کے مقابلے میں زیادہ روزے رکھتے تھے، یعنی سب سے زیادہ روزے رمضان کے بعد شعبان میں رکھا کرتے تھے. اسی طرح سلف صالحین جو تھے وہ رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ قرآن بھی شعبان میں پڑھا کرتے تھے. تو اس لیے انشاءاللہ ہم شعبان ہی میں، یعنی مڈ شعبان کے بعد دورہ قرآن شروع کر رہے ہیں، تاکہ آپ کو آخری عشرہ پھر اور زیادہ راتوں کی عبادت کے لیے مل جائے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں خود بھی جاگتے تھے، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. اور بہت سے لوگ اعتکاف بھی کرتے ہیں. مصنون اعتکاف تو مسجد کے اندر ہی ہوتا ہے، لیکن جو خواتین گھر نہ چھوڑ سکتی ہوں وہ گھر کے اندر ایک گوشے میں بیٹھ کر، اگر اس کو اعتکاف نہ بھی کہیں تو ایک جگہ جم کے بیٹھ کے اپنی عبادت کر سکتی ہیں. کیونکہ وہ ایک جگہ سکلوڈ ہو کے بیٹھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کسی کام سے بیٹھا ہوتا ہے. جب آپ اپنے ڈیسک پہ گھر پہ بھی بیٹھ جاتے ہیں اپنا کام لے کے تو سب کو پتا ہوتا ہے اب اماں کو ڈسٹرب نہیں کرنا، وہ اپنے آفس ورک میں ہے. کئی لوگ گھروں سے کام کرتے ہیں تو ان کا ایک اسکیجول ہوتا ہے. تو اسی طرح گھر میں بھی عبادت کا ایک اسکیجول آپ بنا سکتے ہیں. تو اس لیے انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل سے آپ نے پورے قرآن سے گزرنا ہے. کوشش کرنی ہے کہ کوئی سپارہ آپ کا چھوٹے نہیں، اور ہر سپارے کے اندر سے کم 3 ایکشن پوائنٹس جو ہیں، یعنی 3 ایسے عمل کے نقطے اپنے لیے نکال لیں تو آخر میں پورے سال کے لیے آپ کے پاس مٹیریل جمع ہو جائے گا کہ کیا کیا کرنا. تھنگس ٹو ڈو، یعنی آپ کی سیلف امپروومنٹ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی رہنمائی میں سے آپ اپنے لیے کیا کیا اختیار کرتے ہیں. میں ان آیات کو اب احادیث کی روشنی میں آپ کے ساتھ ریوائز کروں گی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگوں جو ایمان لائے تم پہ روزے فرض کیے گئے. قرآن مجید کی اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ روزہ ایک فرض عبادت ہے، اور حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روزہ فرض عبادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5،
اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. بہت سے لوگ اس کو پلرز کہتے ہیں. تو پلرز آپ کو پتا ہے کہ یہ پلر آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہ بنیاد میں نہیں ہے، یہ اوپر ہے. تو بنیاد نظر نہیں آتی ہوتی. یعنی عبادات جو ہماری ہیں یہ ہمارے دین کی، ہماری زندگی کی بنیادی چیزیں ہیں، بیسکس ہیں. اس کے بغیر تو کوئی مسلمان ہی نہیں کہلا سکتا اپنے آپ کو. تو وہ کیا ہے؟ فرمایا اسلام کی بنیاد، فاؤنڈیشن 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے. نمبر 1، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی کلمہ شہادت نمبر 1. نمبر 2، نماز قائم کرنا. نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا. نمبر 4، بیت اللہ کا حج کرنا. نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا. یہ 5 چیزیں کیا ہو گئی؟ یہ فرائض میں شامل ہیں، بنیادوں میں شامل ہیں. اور یاد رکھیے یہ صرف ہم پر نہیں، ہم سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھی. سارے انبیاء جو دعوت لے کر آئے وہ کس چیز کی تھی؟ توحید کی، کہ اللہ ایک ہے. اور بہت سے انبیاء نے اپنے لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کے بارے میں بھی بتایا. نماز، ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کس لیے کی تھی؟ کہ میں نے یہ گھر اس لیے بسایا ہے تاکہ اس کے آس پاس رہنے والے نماز قائم کریں، لیقیم الصلاۃ. اور انہوں نے دعا بھی کیا کی تھی؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. پھر آپ دیکھیے اگلی چیز ہے زکوٰۃ ادا کرنا. زکوٰۃ بھی پچھلی شریعتوں میں رہی ہے. کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکوٰۃ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. پھر بیت اللہ کا حج کب سے شروع ہوا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج کے لیے پکارا تھا، ٹھیک ہے. اور ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے بھی کہ کعبہ کی تعمیر تو سب سے پہلے فرشتوں نے کی تھی. تو یہ ڈے 1 سے عبادت کا سمبل ہے. اور پھر رمضان کے روزے مسلمانوں پر فرض ہیں، اور پچھلی کتابیں بھی رمضان میں ہی نازل ہوئی. انجیل، تورات، یہ سب رمضان میں آئے. تو رمضان کا مہینہ ایک خاص عبادت کا، ہدایت کا مہینہ ہے. تقویٰ کے بعد دوسرا کی ورڈ جو ہے وہ کیا ہے؟ گائیڈنس، ہدایت. یعنی یہ مہینہ بہت سارے ادھر ادھر لاسٹ لوگوں کو ہدایت پر لے آتا ہے، روزے کے ذریعے، قیام کے ذریعے، قرآن کے ذریعے. اور پھر آپ دیکھیے ہدایت کے درجے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے بیسک لیول، اور جب علم آتا ہے تو انسان بیسک لیول سے اوپر کے درجے طے کرنے لگتا ہے. آپ جس بھی لیول پر ہیں، یہ مجھے تو نہیں پتا، اور شاید مجھے اپنا بھی نہ پتا ہو کہ میں کس درجے پر ہوں. لیکن جب انسان قرآن سے رمضان میں تعلق قائم کرتا ہے تو یقیناً قرآن کی آیات کے ساتھ ساتھ اس کی ہدایت کا لیول بھی اپ جاتا ہے. تو ہم سب یہ نہ سوچیں ہم نے قرآن پڑھ رکھا ہے، ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں، اور کیا چاہیے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، صدقہ بھی کرتے، سب ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اٹس نیور انف. یہ کافی نہیں ہوتا. ہمیں موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے، ہمیں انسپریشن چاہیے ہوتی ہے. وہ بعض اوقات ہم انسانوں سے لے رہے ہوتے ہیں، نہیں، ڈائریکٹ قرآن سے لیجئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لیجئے. تو انشاءاللہ رمضان میں قرآن کے ساتھ ہدایت کا یہ لیول اوپر جائے گا. اور ہدایت بھی 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہدایت ارشاد ہوتی ہے جس میں انسٹرکشنز ملتی ہیں جو ہمیں قرآن سے ملیں گی انشاءاللہ، اور دوسری ہدایت توفیق ہوتی ہے. رمضان میں ہدایت توفیق بھی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ نیکیوں کا موسم بہار ہے. تو اس لیے سب نیکی کر رہے ہوتے تو ہمیں بھی نیکی کرنے کا موقع مل جاتا ہے، شوق پیدا ہو جاتا ہے. تو اس لیے رمضان میں انشاءاللہ تقویٰ کے بعد کس پہ فوکس کرنا ہے؟ ہدایت پہ. تو روزہ ایک فرض عبادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا فرض ہے جو کفایت کرنے والا ہے، یعنی آخرت میں انسان کو کافی ہو جائے گا. پھر اسی طرح یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بنی اسرائیل کو جمع کیا، مسجد بھر گئی تو وہ ایک ٹیلے پہ بیٹھ گئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. پھر فرمایا اللہ نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا کہ میں خود بھی ان پہ عمل کروں اور تمہیں بھی عمل کرنے کے لیے کہوں. سب سے پہلی بات یہ کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ. پھر فرمایا میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں. پھر تیسری بات کہی کہ میں تمہیں روزوں کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو بھری محفل میں مسک کی ایک شیشی لے کر آئے اور سب کو اس کی مہک کا احساس ہو، یعنی خوشبو لائے اور پوری محفل جو ہے وہ اس خوشبو کو محسوس کرے. تو رمضان میں
نیکیاں ایئر میں ہوتی ہیں، ہم ان کو فیل کرتے، اس کی ایک رحمت برکت ہمیں محسوس ہو رہی ہوتی ہے. اور اللہ کے نزدیک روزہ دار کے منہ کی بو مشک کی مہک سے بھی زیادہ اچھی ہوتی ہے. چوتھی بات، میں تمہیں صدقہ کا حکم دیتا ہوں. پانچویں بات، میں تمہیں کثرت کے ساتھ اللہ عز و جل کے ذکر کا حکم دیتا ہوں. تو یہ 5 باتیں حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہی تھی. روزہ اسلام کی مضبوط رسی ہے. براء ابن عازب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ پوچھنے لگے اسلام کی کون سی رسی سب سے زیادہ مضبوط ہے؟ صحابہ نے عرض کیا نماز. آپ نے فرمایا بہت خوب. اس کے بعد کون سی؟ صحابہ نے عرض کیا زکوٰۃ. آپ نے فرمایا بہت خوب. اس کے بعد کون سی؟ صحابہ نے عرض کیا رمضان کے مہینے کے روزے. آپ نے فرمایا بہت خوب. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اسلام کی مضبوط رسی، یعنی اس کو پکڑ لیں گے تو اسلام سے ہمارا تعلق مضبوط رہے گا، وہ ہمارے ہاتھ سے نہیں چھوٹے گا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ جو نماز نہیں بھی پڑھتے نا، جب رمضان آتا ہے تو روزے رکھتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر ابھی خیر ہے. جیسے وہ سکتے کا مریض ہوتا ہے نا، جو شوق میں چلا جاتا ہے تو وہ بظاہر لگتا ہے ڈیڈ ہے، لیکن کیا کرتے ہیں کہ آئینے کو اس کے ناک کے پاس رکھتے ہیں، اگر اس کے اوپر کچھ دھندلاہٹ آئے تو کہتے نہیں ابھی اس میں لائف ہے، یعنی وہ سانس کی وجہ سے اس کے اوپر فیوم سا آ جاتا ہے. تو اسی طرح اگر ایک شخص ٹوٹلی آؤٹ ہے اسلام سے لیکن رمضان آتا ہے اور روزہ رکھنا شروع کر دیتا ہے، اس کا مطلب ہے ابھی اس میں جان ہے، اس میں خیر ہے. رمضان میں اگر یہ قرآن کی طرف آ جائے تو اس کی خیر باہر نکل آئے گی، وہ بہت اچھا بن جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی نعمت عطا کی ہے کہ ہم اس سے اسلام کے ساتھ اپنے تعلق کو اور مضبوط کریں. کیونکہ رسی کیا کرتی ہے؟ باندھتی ہے. رسی پکڑنے کے کام آتی ہے، یعنی کسی بلند سے بلند پہاڑ پہ بھی آپ کو چڑھنا ہو تو رسی پکڑ پکڑ کے آپ اوپر ٹاپ پہ جا سکتے ہیں. تو اس لیے روزہ جو ہے ایک مضبوط رسی بھی ہے. قرآن کو بھی رسی کہا گیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. تو حدیث میں آتا ہے قرآن جو ہے وہ حبل اللہ المتین ہے، اللہ کی مضبوط رسی ہے. پھر سب سے منفرد عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اوپر روزے کو لازم کر لو، کیونکہ روزے جیسا کوئی عمل نہیں. خیر کا دروازہ. روزہ کیا ہے؟ خیر کا دروازہ. معاذ بن جبل کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا میں تمہیں خیر کے دروازے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ روزہ ڈھال ہے اور صدقہ گناہوں کو بجھا دیتا ہے. ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے الصیام جنتن. روزہ آگ سے ڈھال ہے. آگ سے بیچ میں بریکٹ میں لاتے ہیں کہ جس طرح ڈھال دشمن کے وار سے بچاتی ہے تو روزہ بھی دنیا میں شیطان کے وار سے بچاتا ہے اور نتیجتاً آخرت میں آگ کے عذاب سے بچاتا ہے. فرمایا جس طرح لڑائی میں تم میں سے کسی کی ڈھال ہوتی ہے. ایک اور حدیث میں فرمایا بے شک روزہ تو ایک ڈھال ہے جس کے ذریعے بندہ جہنم سے اپنا بچاؤ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ خاص میرے لیے ہے، لہٰذا اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا، میں خود دوں گا، خود جزا دوں گا. تو آپ دیکھیے وہ اعلیٰ ترین جزا ہے جو رب اپنے ہاتھ سے دے کسی کو. قرآن مجید میں ڈرنکس کی کئی قسمیں بیان ہوئی ہیں. ایک یہ ہے کہ اہل جنت ڈرنک کی نہر خود نکال لے جائیں گے. اس سے اگلا لیول یہ ہے کہ جنت کے جو ولدان ہوں گے غلمان وہ شراب سرو کریں گے. اور تیسرا کیا ہے جو ہائیسٹ لیول ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. ان کا رب ان کو شراب طہور پلائے گا. تو عام عبادات کا اجر تو ملے گا ہی، لیکن روزے کی جزا خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو دے گا. وہ کتنی بڑی جزا ہوگی، وہ اس کی شان کے مطابق جو بھی ہوگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. پھر اسی طرح روزہ ایک مضبوط قلعہ بھی ہے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے اور مومن کے قلعوں میں سے ایک قلعہ ہے. یعنی آپ اس فورٹ کے اندر آ جاتے ہیں تو محفوظ ہو جاتے ہیں. کس سے؟ شیطان سے. اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ شیطان کے ساتھ رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ اس کو بند کر دیا جاتا ہے تاکہ ہم ذرا آزادی سے نیکی کر سکیں. وہ رکاوٹ تو دور ہو. نفس ساتھ ہی ہوتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء. کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ شیطان قید میں ہے تو پھر کیوں ہم برے کام کرتے ہیں؟ کیونکہ نفس تو اپنے ساتھ ہی ہے نا، وہ جو شیطان کی ٹریننگ میں رہا ہے. تو اس کو مارنے کے لیے کیا ہے پھر؟ روزہ. نفس کو روزہ مارتا ہے. تو پھر روزے سے اسٹرینتھ حاصل ہوتی چلی جاتی ان چیزوں سے فائٹ کرنے کی.
یہ تو تھے روزے کے فائدے کی. کیا کیا فائدے ہیں روزے کے؟ کچھ اور فائدے بھی ہیں، اور وہ اس کے ثواب اور فضیلت کے بارے میں ہے. کوئی ایک فائدہ آپ میں سے بتائے گا کوئی؟ روزہ رکھ کے کیا ملے گا آپ کو؟ جہنم سے 70 سال کی دوری. حدیث میں آتا ہے جو بندہ بھی اللہ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھتا ہے، اللہ اس دن کی وجہ سے، اس ایک دن کی وجہ سے اس کے چہرے کو 70 برس کی مسافت تک آگ سے دور کر دیتا ہے. اتنا بڑا فائدہ ہے اس کا. اور کوئی فائدہ بتائیے، روزے کا کیا فائدہ؟ کیونکہ فائدہ پتا ہو تو انسان کی ذرا موٹیویشنل لیول ہائی ہوتا ہے نا. خاص دروازہ آپ کے شایان شان الریان، اس میں سے داخل کیا جائے گا جنتیوں کو. وہ ہوتا ہے نا کہ کچھ دروازے عوام کے لیے ہوتے ہیں اور کچھ دروازے خواص کے لیے ہوتے ہیں. تو روزہ رکھ کر انسان خواص میں شامل ہو جاتا ہے. اور کیا فائدہ ہوتا ہے روزہ رکھ کے؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. پچھلے سارے گناہ جھاڑ دیے جائیں گے. پچھلے سارے گناہ جو ہے وہ جھاڑ دیے جائیں گے، سب صفائی ہو جائے گی، ہلکے پھلکے ہو جائیں گے آپ. کیونکہ گناہ جو ہے وہ انسان کے اوپر ایک بوجھ ڈال دیتے ہیں، اور جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو وہ بوجھ گناہوں کا ہٹ جاتا ہے. پھر اسی طرح روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک خوشی روز افطار کے وقت ملتی ہے آپ کو، جب آپ پانی پیتے ہیں، کھجور کھاتے ہیں، اور دوسری اللہ کے دیدار کے وقت، اللہ سے ملاقات کے وقت، جب آپ کو اس کا انعام مل رہا ہوگا روزہ رکھنے کا. کتنی بڑی خوش نصیبی ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے. روزہ قبر میں بھی مومن کی حفاظت کرتا ہے. قبر میں جب انسان کو دفن کیا جاتا ہے تو نماز اس کے سر کی طرف آ جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے میت کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ ان کے پلٹ جانے کے وقت جوتوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے کہ چھوڑ کے جا رہے ہیں مجھے. اب اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سرہانے ہوتی ہے، روزہ دائیں طرف آ جاتا ہے، زکوٰۃ بائیں طرف آ جاتی ہے، دیگر نیک کام، صدقہ خیرات، صلہ رحمی، نیکی، لوگوں سے اچھائی، دوسروں کے کام آنا پاؤں کی طرف آ جاتا ہے. تو جب اس کے سر کی طرف سے کوئی چیز آتی ہے تو نماز کہتی ہے ادھر سے رستہ نہیں. دائیں طرف سے کوئی چیز، کوئی عذاب، کوئی ہو سکتا ہے کیڑے مکوڑے یا ایسی چیزیں جو تکلیف دینے والی ہو، اس کہتے ہیں نہیں ادھر سے بھی رستہ نہیں. روزے اس کو بلاک کر دیتے. بائیں طرف سے زکوٰۃ بلاک کر دیتی ہے، پاؤں کی طرف سے باقی نیکیاں بلاک کر دیتے، اور انسان سیف اینڈ ساؤنڈ ہو جاتا ہے. تو کتنے فائدے کی چیز ہے نا، جو ہر موقع پر کام آنے والی. پھر یہ کہ روزہ قیامت کتنے سفارش بھی کرے گا کہ اللہ اس کو بخش دے، میں نے دن کے وقت اسے کھانے اور خواہشات کی تکمیل سے روکے رکھا، اس کے بارے میں میری سفارش قبول کر لے. قرآن کہے گا میں نے رات کو اسے سونے سے روکے رکھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول کر لے. چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی. پھر روزہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے. اصل میں جب روزے کے فائدے کی بات ہوتی ہے نا تو عام طور پر صرف دنیا کے بینیفٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کیا ملے. اصل میں کلا بل تحبون العاجلہ، ہم سب کے اندر ہے کہ جلدی ہمیں کیا ملے گا، لیکن تھوڑا سا اس سے آگے جائیے جو ہمیشہ کے لیے مل جائے گا اور وہ بڑا فائدہ ہے. تو تھوڑا سا اپنے برین کو ٹرین کریں بڑے فائدوں کو دیکھنے کے لیے. چھوٹے چھوٹے فائدوں کو نہیں صرف دیکھیں، بڑے بڑے فائدوں کو دیکھیں. تو جنت میں لے جانے کے لیے سفارش کرے گا. پھر بندے اور جہنم کے بیچ میں ایک خندق بن جائے گا. یعنی اگر بندہ جہنم کے کنارے بھی کھڑا ہے تو جہنم اور بندے کے بیچ میں ایک ایسی آڑ بن جائے گا کہ اس کو آگے نہیں جانے دے گا، جہنم میں نہیں گرنے دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا تو اللہ اس کے اور آگ کے درمیان ایسی خندق بنا دیتا ہے جتنا کہ زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. کتنا فاصلہ ہے؟ کہتے ہیں پہلے آسمان تک 500 سال کا ہے. یعنی اتنا بڑا گیپ آ جائے گا کہ انسان جہنم میں نہیں جائے گا. ہم سب کو آگ سے ڈر لگتا ہے نا، اور کچھ لوگوں کو تو باقاعدہ فوبیا ہوتا ہے کہ ہائی یہاں نہ آگ لگ جائے، اس گھر کو نہ لگ جائے، اس جگہ کو نہ، اس گاڑی کو نہ لگ جائے، اس کو نہ لگ جائے. تو اگر اس کو فوراً ہم ریلیٹ کریں نا آخرت کی آگ سے، اور یہ یاد رکھیں کن کن چیزوں سے وہ آگ بھڑکتی ہے، تو اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے روزہ فائدہ مند ہے. تو رمضان میں نمبر 1 کرنے کا کام روزہ، اور روزے کے فوائد آپ نے دیکھ لیے. اس کے علاوہ ہیلتھ بینیفٹس وغیرہ بھی ہیں، لیکن یاد رکھیے روزہ ہیلتھ بینیفٹس کے لیے نہیں رکھنا. وہ تو مل ہی جائیں گے، وہ اگر نیت نہیں بھی ہوگی نا وہ بینیفٹس تب بھی مل جائیں گے، کیونکہ روزہ رکھنا ہے اللہ کی خاطر. ہمارے دین میں نیت بہت زیادہ کاؤنٹ ہوتی ہے. یعنی یہ نہ سوچے اچھا کوئی بات نہیں ڈائٹنگ ہی ہو جائے گی، اچھا کوئی نہیں ذرا میری کھانے کی عادتیں ٹھیک ہو جائیں گی. ہو ہی جائیں گی،
تو جو چیز ہو ہی جائے گی اس کے پیچھے کیا پڑنا. اصل دیکھیں اس کو جو ہمیں حاصل کرنا ہے، اور وہ آخرت کے بڑے درجات ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا کرنے کا کام کیا ہے رمضان میں؟ قرآن سے تعلق. قرآن مجید انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو یہ مبارک مہینہ ہے. حدیث میں آتا ہے بے پناہ خیر لانے والا ہے. جب رمضان آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم پر یہ مہینہ آ گیا اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو اس سے محروم رہا وہ ہر طرح کی خیر و بھلائی سے محروم رہا، اور اس کی خیر سے محروم وہی ہوگا جو واقعی محروم رہے گا. اس کے بعد پھر اس سے کسی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی. آسمان کے دروازے کھلنے کا مہینہ ہے یہ. جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو رمضان میں جب قرآن آتا ہے، جیسے سورۃ فاتح نازل ہوئی، آسمان کا وہ دروازہ کھلا جو پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور وہ آیات اتری جو پہلے کبھی نہیں اتری تھی، اور وہ سورۃ الفاتح کی آیات تھی جس سے قرآن کی ابتدا ہوتی ہے، جس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو قرآن جو ہے اول و آخر ہدایت کی کتاب ہے، اس لیے اس کی فضیلت اور برکت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. پھر رمضان میں تراویح یاد رکھیے ایک نفل عبادت ہے. تو تراویح سے زیادہ کس عبادت کی فکر کرنی ہے؟ فرضوں کی، فرض عبادت کی. یہ نہیں کہ صبح ساری کھا کے کہ مجھے ذرا غنود کیا ہے، میں تھوڑا سا ریسٹ کر کے